إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین ملت ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر بالخصوص ہمارے اور آپ کی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حاضرین جمعہ اس سے پہلے جمعہ میں آپ کے سامنے موضوع لے کر کے حاضر ہوا تھا کہ اسلام کا غیر مسلمانوں کے ساتھ کیا حسن سلوک رہا ہے۔ اس حالات کے تناظر میں جو ہر دن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک سے ایک سازشیں ہوتی رہی ہے، اس کی روشنی میں اسلام کا نظریہ غیر مسلمانوں کے ساتھ کیا رہا ہے اور کیا سلوک کیا ہے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال دے کر کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے بھی اور قرآن و احادیث کی روشنی میں
اب انشاءاللہ العزیز آج کیلنڈر کے حساب سے 27 ذی القعدہ ہے اور 28 29 یعنی کہ سنڈے کو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کا امکان ہے اور منڈے سے انشاءاللہ 1 ذی الحجہ ہوگا. تو اس سے پہلے ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی جو فضیلت، برکات اور اہمیت کتاب و سنت میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کی جائے گی. اس کے بعد والے جمعہ میں انشاءاللہ قربانی کے مقاصد اور مشروعیت اور احکام و مسائل کے تعلق سے باتیں رکھی جائیں گی. آج ہم صرف دیکھیں گے یہ جو 10 دن ہمارے اور آپ کے سامنے شروع ہونے والے ہیں، تو ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دنوں کی کیا اہمیت اور اس کی کیا کیا فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنات کی تخلیق جو ہے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے اپنے بندوں کو حسین مواقع، بہتر اور خوبصورت لمحات، گولڈن چانسز عبادت کرنے کے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو فراہم کرتے آ رہے ہیں. انہی موقعوں میں سے ایک اہم موقع یہ ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن ہیں. ان 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ احکم الحاکمین رب السماوات والارض نے قرآن مقدس سورہ فجر کے اندر ان 10 راتوں کی قسم کھائی، اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. ان 10 راتوں سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں، اور اسی بات کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دیا ہے. جمہور مفسرین کے نزدیک جو ہے 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. چونکہ اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کی قسم اس وقت کھاتا ہے جب اس چیز کی اہمیت بتلانا مقصود ہو. تو اگر اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی اگر قسم کھائی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اللہ رب العالمین نے قسم کھائی اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے. تو قرآن سے ثابت ہے کہ ذی الحجہ کے جو شروعاتی 10 دن ہے، ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت. یہ کتاب اللہ قرآن مقدس سے ثابت ہے اور جمہور مفسرین نے اس کو ترجیح دیا ہے. اور ویسے بھی جب ان 10 دنوں کی فضیلت ثابت ہوئی قرآن مقدس سے، تو ہمیں اور آپ کو ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، خوب زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، احکام شریعت کو بجا لاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہے. تو لہذا ہمیں اور آپ کو ان 10 دنوں میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. اب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی یہ اہمیت قرآن سے. اب ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے اور ان 10 دنوں کی فضیلت کیوں ہے؟ 2 چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے، اور دوسری
دوسری چیز یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت آخر کیوں ہے. تو دونوں بات کے لیے آپ کے سامنے کل 4 پوائنٹ رکھے جا رہے ہیں، جس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے، اور یہ بات بھی اسی میں سمجھ میں آ جائے گی کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کیوں ہے دیگر دنوں کے مقابلے میں، دیگر ایام کے مقابلے میں ان 10 دنوں کی فضیلت کیوں ہے. تو اس کیوں کا جواب دینے کے لیے اور ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے، اس سوال کا بھی جواب دینے کے لیے آپ کے سامنے 4 پوائنٹ رکھے جائے ہیں. سب سے پہلا نقطہ اور پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہے ذی الحجہ کے ابتدائی جو شروع ہونے والے ہیں، یہ دن جو 10 دن ہے دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن، گریٹسٹ ڈیز جن کو کہا جاتا ہے، سب سے عظیم دن، سب سے عظیم دن اگر کوئی ہے دنیا کے مقابلے میں تو وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے. اب یہاں پر کوئی یہ سوال نہ کر دے کہ یہ بات جو آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت دنیا کے تمام دنوں میں، تو رمضان کے آخری عشرے میں جو 5 طاق راتیں آتی ہیں ان میں سے تو ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو گویا کہ ان دونوں باتوں میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس سے مراد رات ہے. رات میں عبادت کرنا، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جس ورڈ کا پریوگ اور استعمال کیا ہے وہ ایام ہے، یہ 10 دنوں کی فضیلت ہے. تو یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس پوائنٹ کے تعلق سے کہ ذی الحجہ کے 10 دن دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے، کل 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، جس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہے دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے. تو اس کی دلیل کے لیے سب سے پہلے حدیث آپ کے سامنے ملاحظہ. حدیث اس طرح وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی 10 ذی الحجہ. قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل افطر وجهه في التراب رواه البزار و ابن حبان وصححه الالبانی فی صحیح الترغیب والترہیب. اس حدیث کو مسند بزار کے اندر اور امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان کے اندر لائے ہیں، اور محدث الاصل علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. حدیث کے راوی مشہور صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے سب سے عظیم دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ 10 دن، یہ 10 ایام جو آپ بتلا رہے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دن دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل ہیں، اگر انہی 10 دنوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گزار دیے جائیں تو کیا ان کے مقابلے میں ان کی فضیلت نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے بھی گزارے پھر بھی ان 10 دنوں کے مقابلے میں ان کی فضیلت ثابت نہیں ہو سکتی. ان کا مقام بلند ہے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک استثنائی صورت بتلائی اور کہا کہ ہاں ایک صورت ہے جو آدمی ان 10 دنوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گزارنا چاہے تو اس کے لیے ایک صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ وہ آدمی شہید ہو جائے. ان 10 دنوں کو اللہ کے راستے میں گزارے اور شہید ہو جائے تب جا کر کے ان کے مقابلے میں اس کی فضیلت ہو سکتی ہے. ورنہ اگر 10 دن اللہ کے راستے میں جہاد میں گزارے جائیں اور وہ انسان شہید نہ ہو پھر بھی ان 10 دنوں کی فضیلت جو ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن ہیں دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن. اس کی دوسری دلیل دیکھیے. حدیث اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام
العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه احمد في مسنده. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر ایسی لائے ہیں اور حدیث کی راوی مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کو نیک عمل بہت زیادہ پسند ہے. یہ ایک بہت بڑا نقطہ اس حدیث کے ایک ٹکڑے سے ثابت ہوا اور وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہے ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کو نیک عمل بہت زیادہ پسند ہے. نیک عمل تو اللہ کو اور دنوں میں بھی پسند ہے لیکن ان دنوں اور ایام کے مقابلے میں ذی الحجہ کے شروعاتی جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کو نیک عمل بہت زیادہ پسند ہے. اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی تو ایک نیک عمل ہے. اگر کوئی آدمی 10 دن گزارے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے تو کیا یہ عمل ان کے نزدیک زیادہ مقام والا نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مگر ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی جان سے اور اپنے مال کو لے کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے اور وہ اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور اپنی جان کو بھی قربان کر دے یعنی شہید ہو جائے، تب جا کر کے ایسا ہو سکتا ہے، اس کو ایسا مقام اور مرتبہ مل سکتا ہے. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کو نیک عمل بہت زیادہ پسند ہے. اس کے بعد صحیح الترغیب اور ترہیب کی ایک تیسری روایت ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من عمل اسقى عند الله ولا اعظم اجرا من خير يعمله في اشهر الاضحى. ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو انسان عمل کرتا ہے اس سے بہتر اور بڑا عمل کوئی نہیں اور اس سے پاکیزہ عمل کوئی نہیں. اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام ہے ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے کی. ما من عمل اسقى عند الله، اللہ کے نزدیک اس سے بہتر کوئی عمل زیادہ پاکیزہ نہیں. ولا اعظم اجرا بالخير، اور خیر کے اعتبار سے کوئی عمل اس سے بڑا نہیں مگر یہ کہ جو آدمی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک عمل کرتا ہے. بتائیں چلا اگر کوئی انسان ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ عمل سب سے زیادہ پاکیزہ، اللہ کے نزدیک وہ عمل سب سے بڑا اجر کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالی بہت بڑے اجر پر اجر کر کے ایسے لوگوں کو دیتا ہے جو لوگ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں نیک عمل کرتے ہیں. صحابہ کرام نے پھر وہی پوچھا تھا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، کہا نہیں مگر یہ کہ جو آدمی شہید ہو جائے. ان تینوں احادیث سے پتہ چلا کہ دنیا کے ایام میں سب سے بہتر دن اور سب سے افضل الایام جسے کہا جاتا ہے، دنوں میں سب سے عظیم دن وہ ایام جو ہے یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے اور ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کو حسن عمل، اللہ رب العالمین کو نیک عمل بہت زیادہ پسند ہے. چونکہ ان 10 دنوں میں جو انسان نیک عمل کرتا ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا پاکیزہ عمل، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا اجر کے اعتبار سے بہت بڑا عمل ہے. لہذا ہمارے اسلاف جو ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے. اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان 10 دنوں میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. تو ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت کیوں ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے یہ دنیا کے ایام میں یہ 10 دن سب سے بہتر دن. اچھا، ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت کیوں ہے؟ اس کا دوسرا ریزن اور دوسرا سبب یہ ہے کہ انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ بھی آتا ہے اور وہ یوم عرفہ جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حاجیوں کے لیے سب سے اہم رکن
اور حاجیوں کے لیے سب سے بہتر دن اور حاجیوں کے لیے سب سے بڑا رکن جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے. اور یہ وقوف عرفہ جو ہے ذی الحجہ کے انہی 10 دنوں میں آتا ہے. وہ یوم عرفہ جس دن اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر نزول فرما کر کے اپنے فرشتوں کے سامنے عرفات میں وقوف کرنے والوں کے اوپر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو میرے بندے ہیں جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں, یہ میرے بندے ہیں جو دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں. اور اللہ رب العالمین عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے اور اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ عرفہ کا دن بھی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے ایک دن آتا ہے. ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے ایک دن یوم عرفہ کا دن آتا ہے. اسی لیے ان 10 دنوں کی فضیلت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو علماء کرام نے مسائل کا استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت نہ ہوتی تو عرفہ کا ایک دن سب کے لیے کافی ہو جاتا. اگر ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت نہ ہوتی تو عرفہ کا ایک دن کافی تھا. اسی لیے عرفہ کا دن بھی انہی میں سے ایک آتا ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں. اسی لیے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے. ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت کیوں ہے اس کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انہی ایام میں سے ایک دن جو ہے یوم النحر بھی آتا ہے, قربانی کا دن. اور قربانی کے مسائل اور اس کے مقاصد آپ کے سامنے اگلے جمعہ رکھے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد کتاب الاضاحی کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی یہ اعظم الایام یوم النحر و یوم القر, سب سے بہترین دن اور سب سے بڑا دن یوم النحر ہے, قربانی کا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ. اور اسی طرح سے عرفہ میں ٹھہرنے کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کو. تو یہ جو قربانی کا دن اور یوم النحر ہے یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے ایک دن آتا ہے. اسی لیے ان 10 دنوں کی فضیلت ہے. اور چوتھا پوائنٹ اور چوتھا نقطہ کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت کیوں ہے, اس سلسلے میں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت اس لیے ہے چونکہ ان 10 دنوں میں ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت اس لیے ہے چونکہ ان 10 دنوں میں ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہے جو دیگر دنوں میں جمع نہیں ہوتی. مثال کے طور پر نماز ہے, روزہ ہے, حج بھی ہے, زکات ہے اور صدقہ و خیرات ہے. جتنی ساری بڑی بڑی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں. اسی لیے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تو ان تمام باتوں سے ایک بات سمجھ میں آئی اور وہ یہ کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت اس لیے ہے, اس کے تعلق سے 4 پوائنٹ رکھے گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنوں میں سب سے افضل دن, اور اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ انہی دنوں میں یوم عرفہ بھی آتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انہی دنوں میں یوم النحر یعنی قربانی کا دن بھی آتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ انہی دنوں میں ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہے. اسی لیے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. یہ تو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے فضائل تھے اور اس کی فضیلت کیوں ہے اس کا جواب تھا. اب جب اتنی بڑی فضیلت ہمارے سامنے کھل کر کے آ گئی صحیح احادیث کی روشنی میں کہ دنوں کے ایام میں سب سے بہتر دن اور سب سے عظیم دن ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہے اور ان دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ پسند ہے, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے, کون کون سے نیک عمل ہمیں اور آپ کو بجا لانے چاہیے تاکہ اگر یہ بات بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں تو ان 10 دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب ان باتوں کی پابندی کرے جن کی پابندی کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہیں, جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں جو عمل کیا کرتے تھے, ہمارے اسلاف جو کیا کرتے تھے, ان عمل کو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے کہ ان 10 دنوں میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے اور کن کن چیزوں کی پابندی کرنا ہے.
تو آئیے، جیسا کہ ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف 3 اشروں کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے. ایک تو رمضان کا آخری اشرہ، ذی الحجہ کی ابتدائی اشرہ اور ماہ محرم کا پہلا اشرہ. ان 3 اشروں کی ہمارے اسلاف بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے. تو لہذا اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں اور آپ کو بھی ان ایام میں کون کون سے اعمال کرنے ہیں. سب سے پہلا عمل جو کتاب و سنت سے ثابت ہے ان 10 دنوں میں کرنے کے تعلق سے وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو حیثیت والا بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ان ایام میں حج و عمرہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. رواه البخاری فی کتاب الحج. صحیح بخاری کتاب الحج کی روایت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان جو گناہ ہے سرزد ہو جاتے ہیں، اس کی فضیلت سے اور اس کی برکت سے ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان کے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے. اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو نوازا ہے تو پہلا عمل ان 10 دنوں میں یہ ہے کہ حج و عمرہ کیا جائے. اور دوسرا عمل ہم میں سے ہر کوئی آدمی کر سکتا ہے الا یہ کہ بہت زیادہ بیمار ہو یا بیماریوں میں مبتلا ہو. وہ دوسرا عمل کون سا ہے کہ ان 10 دنوں میں سے 9 دن کا کنٹینیو اور مسلسل روزہ رکھا جائے. 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک مسلسل روزہ رکھا جائے. 10ویں ذی الحجہ کو چونکہ قربانی اور یوم النحر کا دن ہوتا ہے اور اس دن اللہ رب العالمین کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ اور کوئی چیز پسند نہیں ہے، اسی لیے اور عید کے دن ویسے بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. تو ذی الحجہ کی ابتدائی 9 دن 1 سے لے کر کے 9 تک انسان جو ہے روزہ کی پابندی کرے، روزہ رکھا جائے. یہ بھی اللہ رب العالمین کے یہاں بہت زیادہ نیکی پسند کرنے والی چیز ہے اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ اس عمل کو پسند کرتا ہے. اس کی سب سے پہلے عمومی فضیلت آپ کو بتلا دوں کہ اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں صرف 1 دن کا روزہ رکھ لے تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہے اور اس کا کتنا بڑا مقام ہے. یہ چاہتا ہے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث اس طرح وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا. رواہ مسلم کی کتاب الصیام. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر ایسی لائے ہیں. راوی حدیث مشہور صحابی رسول حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھا تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک پھیر دیتا ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں. اس حدیث کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں اور وہ مثال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر 70 سال تک ٹریول کرے، ایک آدمی اگر 70 سال تک ٹریول اور سفر کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، دنیا کے کس کونے تک پہنچ جائے گا، اس کا اندازہ ہے آپ کو. وہ بھی آج کی اس فاسٹ دنیا میں 70 سال ایک انسان مسافر کی حیثیت سے رہے اور سفر کرتا رہے، ٹریول کرتا رہے تو کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر صرف 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو جہنم سے اللہ رب العالمین اس انسان کو 70 سال کی ڈیوریشن اور مسافت تک اس کے چہرے کو پھیر دیتا ہے اور اتنے سالوں تک اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے دور رکھ دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ تو 1 دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت اور یہ روزہ کی عام فضیلت ہے. رہی بات ذی الحجہ کے 10 دنوں میں 9 دن کا روزہ رکھنے کی، 1 سے لے کر کے 9 تک، تو اس تعلق سے بھی سنن ابو داؤد کتاب الصیام کے اندر روایت موجود ہے. امہات المؤمنین میں سے کسی ایک سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء وثلاثة ایام من کل شہر. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصیام وصححہ الالبانی. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو
حدیث کے راوی امہات المؤمنین میں سے کسی ایک سے مروی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن کا روزہ رکھتے تھے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ. یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلا رہی ہے امہات المؤمنین میں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن کا روزہ رکھتے تھے. یوم عاشورہ کا بھی روزہ رکھتے تھے اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھتے تھے. اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن روزہ کنٹینیو رکھا کرتے تھے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں میں 9 دن کا مسلسل روزہ رکھیں. یہ ایک مستحب عمل ہے روزہ رکھنا. اچھا, صحیح مسلم کے اندر کسی کو یہ اشتباہ اور کنفیوژن نہ ہو جائے اور کسی سے آپ نے اگر سنے ہو تو اس کا جواب بھی دے دینا مناسب سمجھتا ہو. صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے, وہ کہتی ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط, کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ ایک بات تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے, اور دوسری بات یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں. تو اس کا جواب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر دیا ہے, اور وہ یہ ہے, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ لکھا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 10 دنوں کا روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا, کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں یا بیماری کی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان جو صحیح بخاری اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے جو آپ کے سامنے پہلے پڑھی گئی کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ پسند ہے. تو نیک اعمال میں سے سب سے بہتر عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ ہے کہ اللہ کے راستے میں روزہ رکھا جائے. تو روزہ رکھنا بھی ایک بہترین عمل ہے, لہذا روزہ رکھا جائے گا. اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کہ میں نے نہیں دیکھا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نہ دیکھنے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے یا حالت سفر میں آپ نے روزہ نہیں رکھا. اور اس کا جواب جو ہے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر دیا ہے, اور وہ سب سے سوٹیبل اور سب سے مناسب جواب وہ جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے, لیکن اس ڈر سے اور اس خوف سے کہ کہیں وہ عمل فرض نہ قرار دیا جائے اور میری امت کے اوپر گرم گزرے, سخت گزرے, اور میری امت اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے, طاقت نہ رکھ سکے, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو چھوڑ دیتے تھے. تو ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھنا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا, اس خوف سے کہ کہیں یہ 9 دن کا روزہ فرض نہ قرار دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا. تو بہرحال وہی بات صحیح ہے سنن ابو داؤد کی, جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد کتاب الصیام کے اندر روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کے روزے رکھا کرتے تھے. لہذا اگر کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ ان 10 دنوں میں روزہ رکھے تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ 1 سے لے کر کے 9 تک مسلسل وہ روزہ رکھے, کیونکہ ان دنوں میں اللہ رب العالمین کو نیک عمل بہت زیادہ پسند ہے. اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اس کا بھی جواب آپ کے سامنے دیا گیا. خاص طور پر اگر کوئی شخص 9 دن تک کنٹینیو روزہ نہ رکھ سکے تو ہر شخص سے یہ درخواست اور گزارش ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے عرفہ کا روزہ رکھنے کا, ہر انسان جو ہے ضرور کا ضرور وہ عرفہ کا روزہ رکھیں, کیونکہ اس کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے. صحیح مسلم کتاب الصیام کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ, کہ عرفہ کے ایک دن کا روزہ میں گمان یہ کرتا ہوں کہ اللہ اس کے ذریعہ سے 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے آنے والے
गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है। एक आदमी 9 ज़िलहिज्जा का रोजा रख रहा है यौम अरफा का, तो उसकी इतनी बड़ी फजीलत और मकाम है कि 1 साल के पहले गुनाह और 1 साल के आने वाले गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन 1 दिन का रोजा रखने से माफ कर दे रहा है। तो अब हम में से कौन ऐसा बदनसीब शख्स होगा जो 1 दिन का रोजा न रखेगा? तो लिहाजा इन 10 दिनों में दूसरा अमल ये है कि रोजा रखा जाए, और तीसरा अमल ये है कि नमाजों की पाबंदी की जाए। वैसे तो नमाजों की पाबंदी दीगर अय्याम में भी करनी है, लेकिन खास तौर पर इन 10 दिनों में चूंकि अल्लाह को नेक अमल बहुत ज्यादा पसंद है, फराइज और वाजिबात बाजमात अदा करने के साथ साथ जितना हो सके नवाफिल नमाजों का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम किया जाए, जितना हो सके नवाफिल नमाजों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए। ये इन 10 दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन को नेक अमल बहुत ज्यादा पसंद है। और वैसे भी जो इंसान नवाफिल नमाजों का एहतमाम करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो कुर्ब हासिल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो करीब होता जाता है। जितना ज्यादा इंसान नवाफिल नमाजों का फराइज के अलावा एहतमाम करता है तो अल्लाह की कसम उसी कदर वो इंसान अल्लाह के करीब होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका वो हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और इसी तरह से उसकी वो पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। वला इन सअलनी लअतियन्नहु, अगर वो मुझे किसी चीज का सवाल करे, मांगे, तो जरूर भी जरूर मैं उसे वो चीज अदा करता हूँ। वला इन इस्तआज़नी लअउइज़न्नहु, और अगर किसी चीज से पनाह तलब करे तो मैं पनाह भी दे देता हूँ। आज मुसलमानों को बहुत सारी परेशानियां लाहिक हैं, मसाइब और मुश्किलात में उलझे हुए हैं, इधर मांग रहे हैं लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही है, मुसीबत में फंसे हुए हैं, निकलने का रास्ता हमवार नहीं हो रहा। यहाँ अल्लाह कहता है, हदीस कुदसी आपके सामने रखी गई है सही बुखारी किताबुल रिकाब की, कि जो इंसान बहुत ज्यादा नवाफिल नमाज पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि अगर वो मांगता है तो मैं उसे देता हूँ, और अगर किसी चीज से पनाह मांग ले, चाहे मुसीबत से हो, परेशानी हो, मसाइल और मुश्किलात से हो, तो मैं उसको जो है मुसीबत से निजात भी दे देता हूँ। लिहाजा नवाफिल नमाजों का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम किया जाए। और एक चौथा अमल जो इन 10 दिनों में खास तौर पर हमें और आपको करना है वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र कसरत से किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई अहादीस इस सिलसिले में साबित है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र किया करते थे। जी चाहता है तो वो रिवायत आपके सामने पढ़ते हैं। हदीस इस तरह, वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अल अमल फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम फअक्सिरू फीहिन्ना मिन अत-तहलील वत-तकबीर वत-तहमीद, रवाहु अहमद फी मुस्नदिही व सहहहु अल-अलबानी। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ही मुस्नद अहमद के अंदर लाए हैं, और मुहद्दिसुल असर अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन को नेक अमल से ज्यादा और कोई चीज महबूब नहीं है। यानी इन 10 दिनों में अल्लाह को नेक अमल बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका बतलाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका बतलाते हैं कि इन 10 दिनों में करना क्या है। कहते हैं फअक्सिरू फीहिन्ना मिन अत-तहलील वत-तकबीर वत-तहमीद, लोगों इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो, इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, और इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। ये आपके सामने रिवायत पढ़ी गई है, मुस्नद अहमद की और सुनन अबू दाऊद वगैरह में मौजूद है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस को सही करार दिया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है कि इन 10 दिनों में नेक अमल अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। तो लोगों ज्यादा से ज्यादा, और जो वर्ड अरबी का यूज किया है आप अरबी समझते हैं तो अच्छी तरह से जानते होंगे, फअक्सिरू फीहिन्ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि पढ़ो, बल्कि कहा कि फअक्सिरू फीहिन्ना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। कौन सी चीज? अल्लाहु अकबर पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, और इसी तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करो इन 10 दिनों में, क्योंकि नेक अमल अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे भी इंसान जो अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान के साथ हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान के साथ हो जाता है। और जो इंसान
سامنے پڑھ دوں حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ خیر منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاری في کتاب التوحید. اس حدیث کو امام المحدثین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر لائے. کتاب التوحید کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو نقل کرتے ہیں. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس حدیث کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. راوی حدیث مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی, میں بندے کے خیال کے ساتھ ہوں, بندے کے خیال کے مطابق. کیسے؟ اگر وہ میرا ذکر مجھے یاد اپنے دل میں کرتا ہے تو بھائی میں بھی ان کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں, اور اگر وہ میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے, 2-4 آدمی 5-6-7 آدمی 8-10 آدمی کی مجلس میں اگر وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں ان کا ذکر ایک ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو مجلس اس سے بہتر ہوتی ہے. یعنی فرشتوں کے یہاں اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ کرتا ہے. اور دیکھیے جو آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کیسے ان کو فضیلت سے نوازتا ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر ایک بالش میری طرف کوئی انسان دوڑ کر کے آتا ہے, ایک بالش اگر چل کر کے آتا ہے, ایک بالش اگر میری طرف بڑھتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, تو میں ایک ہاتھ سے ان کے ساتھ بڑھ کر کے ان سے ملتا ہوں. اور اسی طرح سے اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھ کر کے آئے, 2 ہاتھ بڑھا کر کے میں ان سے ملتا ہوں. اگر وہ چل کر کے آئے تو دوڑ کر کے میں ملتا ہوں. تو نیک عمل جس قدر انسان کرتا رہے گا اللہ رب العالمین کی معیت اس کو ملتی ہے. خاص طور پر حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ اگر وہ میرا ذکر اور مجھے یاد اپنے دل میں کرے تو میں بھی اپنے دل میں کرتا ہوں. مجلس میں کریں تو میں بھی ایک ایسی مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہوں جو مجلس ان سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. یعنی فرشتوں کی محفل میں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے. تو ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر, زیادہ سے زیادہ الحمدللہ, اور زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ, زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ, اور زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی جائے. یہ دونوں روایتیں بھی دوسری حدیثوں میں آئی ہے. اور ایک بات اس کی فضیلت کے تعلق سے اور آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جو آدمی زیادہ سے زیادہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو کتنا بڑا مقام ہے. آئیے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے ملاحظہ ہو. حدیث اس طرح وعن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. رواہ مسلم کی کتاب الذکر والدعاء. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء کے اندر لائے ہیں. حدیث کے راوی حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ باقی جو ہے ایک نصف ایمان ہے, آدھا ایمان ہے, ایمان کی ایک شاخ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی الحمدللہ صرف پڑھتا ہے تو میزان میں جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو یہ میزان کو بھاری کر دیں گے, وزنی کر دیں گے. کیا لگتا ہے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا کہ ہماری زبان سے یہ الحمدللہ کا کلمہ ادا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ الحمدللہ جو انسان پڑھے گا تو میزان کو قیامت کے دن, میزان میں ترازو کو قیامت کے دن وزندار کر دیں گے. اب کون ایسا بدنصیب شخص ہوگا جو یہ نہ چاہے گا کہ ہمارے میزان اور ترازو قیامت کے دن جو ہے وزندار ہو جائے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور جو انسان الحمدللہ اور سبحان اللہ ملا کر کے پڑھتا ہے, الحمدللہ اور سبحان اللہ ملا کر کے پڑھتا ہے تو ان دونوں کا پڑھنا آسمان اور زمین کے اندر جو اسپیس ہے وہ 7 آسمان اور یہ نیچے کی زمین ہے, اتنا زیادہ اسپیس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ اسپیس کو بھر دے گا, اس اسپیس کے خلا کو پور کر دے گا الحمدللہ اور سبحان اللہ پڑھنا. لہذا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے ان 10 دنوں میں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر پڑھا جائے, زیادہ سے زیادہ الحمدللہ پڑھا جائے, زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے,
سبحان اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ ان 10 دنوں میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. خاص طور پر یہ تو تسبیحات پڑھنے کی بات تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اب ایام تشریق میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کیا جائے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو تکبیر ہے اس تکبیر کو ایام تشریق میں اپنی زبان کو تیز کر کے آواز کو بلند کر کے زور زور سے پڑھا جائے. صحیح بخاری کتاب الایدین کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران فیکبر الناس بتکبیرہما. رواه البخاری فی کتاب العیدین. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العیدین کے اندر لائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں ایام تشریق میں بازار کی طرف نکل جاتے تھے اور تیز تیز آواز سے جو ہے تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے, پڑھتے تھے تو سن کر کے لوگ بھی تکبیر کا اہتمام کرتے تھے. اور جو تکبیر آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ پڑھنا ہے. کب سے کب تک پڑھنا ہے اس تعلق سے متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے. ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں, حضرت علی ابن ابی طالب ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان تمام صحابہ کرام سے ثابت ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل کے اندر لکھا ہے کہ انسان 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان تکبیرات کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے. یاد رکھیں 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کو زور سے پڑھا جائے. یہ متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے اور اسی طرح سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ارواء الغلیل کے اندر لکھا ہے. تو اس طرح سے تکبیرات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے ان 10 دنوں میں, تسبیحات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. ایک 5واں عمل جو ان 10 دنوں میں کرنا ہے, اگر اللہ نے کسی کو مال و دولت دیا ہے تو خوب پر چڑھ کر کے وہ صدقہ کریں, کیونکہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہ صدقہ بھی ایک اہم عمل ہے. ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا, کیونکہ آج کیلنڈر کے حساب سے 27 ذوالقعدہ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ سنڈے کو چاند نظر آئے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ منڈے کو 1 ذی الحجہ ہوگا. تو جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ان کے تعلق سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت رہی ہے, اس سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ دوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. وہ حدیث کس طرح سے, وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى هلال ذی الحجہ واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اسفاره. رواه مسلم في كتاب الاضاحی. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کتاب الاضاحی کے اندر لائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حدیث کے راویہ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ بال ناخن وہ نہ تراشیں اور ان میں سے کسی چیز کو نہ چھوئیں. اب یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ حکم صرف ان کے لیے ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. گھر کے تمام افراد کے اوپر یہ پابندی لاگو نہیں ہوتی. البتہ اگر گھر کے سارے افراد پابندی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور پابندی کرنا چاہیے. یہ بات جو ہے راجح بتلائی گئی ہے. تو لہذا جو انسان قربانی کرنا چاہتا ہو ان کے لیے ابھی وقت ہے, آج وقت ہے, کل وقت ہے اور سنڈے کے مغرب تک وقت ہے. وہ اپنے بال کو, ناخن کو یا زیر ناک کو اتار لیں اور یہ 10 دنوں میں جو ہے ان میں سے کسی چیز کو نہ کتریں, ان میں سے کسی چیز کی کٹنگ پھٹنگ نہ ہو. قربانی دینے کے بعد وہ انسان جو ہے کتر لے اور اسی طرح سے جو ہے نہ بنا لیں. اور وہ انسان جو قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ اگر پابندی کرتا ہے, جس کے پاس بکرا وغیرہ خریدنے کی طاقت نہ ہو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قربانی کے دن جو ہے اپنے بال ناخن کو کتر لیں تو ان کو جو ہے قربانی کا ثواب ملے گا. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی پابندی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے, اس سنت کو زندہ کیجیے. اور جیسا کہ تاریخ آپ کے سامنے بتا دی گئی, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم
ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین۔ رب العالمین کو غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، پروردگار عالم کی سرکار ہے، ہمارے گناہوں کی برداشت عطا فرما، پروردگار عالم کو رضا کرنے میں اس میں حلال